अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं हरमीत सिंह स्पीक। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। गजा लेबनान में काबिज फौजियों की मजीद हलाकतें, ड्रोन रोकने में इसराइल की नाकामी, अमेरिका ने जलती पर तेल डाल दिया, एलोन मस्क को शर्मिंदगी का सामना। आप सबका शुक्रिया, आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने चैनल को और गजा के इस काज को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमारी टीम आपके शुक्रगुजार है। हम आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि कम से कम जुल्म और बर्बरियत के इस दौर में, जब जालिम के बारे में ना कोई सुनना पसंद करता है और ना मजलूम को कोई सपोर्ट करना पसंद करता है, तो वो आप लोग हैं कि आप हक और सच के साथ खड़े। कम से कम आप अपने गिरबान में ये झांक कर ये सोचेंगे और जब अपने पैगंबर साहब के साथ आपकी मुलाकात होगी रूबरू, तो ये कहेंगे कि हाँ, हमने तो जालिम की आवाज़ जिसने उठाई उसको सपोर्ट किया और हमने जालिम के ख़िलाफ़ कुछ लिखा, कुछ बोला। और मेरा पैगाम जब आप किसी हुजरे में, किसी पंचायत में, किसी घर में, किसी मोहल्ले में आप जब बात करते हैं कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ पे ये भी हो रहा है, तो यकीनन वहाँ पे ख़वातीन को हौसला मिलता है, वहाँ पे बुज़ुर्गों को हौसला मिलता है कि फिर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनी शहीद नहीं हो रहे, बल्कि वो अपने ज़मीन के लिए, अपनी माँ, धरती माँ के लिए अपने आखिरी दम तक उस लड़ाई को उन्होंने जारी रखा हो। तो ये आप सबका सपोर्ट है जो इसी तरह रहना चाहिए। इसराइली फोर्स ने ऐलान किया है कि शुमाली गजा पट्टी में इसराइल के लड़ाई के दौरान एक इसराइली रिजर्व फौजी हलाक और एक सीनियर अफसर शदीद जख्मी हो गया है। हलाक होने वाले फौजियों की शनाख्त 21 साला सार्जेंट फर्स्ट क्लास रिजर्व जोई सासून के नाम से हुई है, जो यरूशलेम के मज़ाफ़ाती इलाके मवासीरत से ताल्लुक़ रखते थे। इस वाक़े में बटालियन का एक और सीनियर जंगी अफसर भी शदीद जख्मी हो गया है, जिसकी हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या बैतलाबिया के इलाके में पेश आया। दूसरे ने लेबनानी सरहद पर एक फौजी की हलाकत, 3 जख्मियों की, यानी उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनके हवाले से खबर आई है। मरने वाले रिजर्व फौजियों का ताल्लुक इसराइल के 5101 बटालियन से था। ये गोलानी ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले बटालियन है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक 3 मजीद फौजी हिजबुल्लाह के हाथों जख्मी हुए हैं। फौजी आदाद व शुमार के मुताबिक लेबनान पर ज़मीनी हमले में अब तक तकरीबन, ये इसराइल की रिपोर्ट है, 49 फौजी हलाक हो चुके। इनमें से अक्सर की हलाकत जुनूबी लेबनान के सरहदी इलाके में हुई है। हमारी कोशिश है, क्योंकि आपको पता है कि कदगने पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा होती है और मैं बहुत ज़्यादा वॉच लिस्ट में पड़ा हूँ, तो आप सोचेंगे कि हरमीत सिंह के चैनल को क्या होता है, बड़ी दुनिया पता नहीं क्या क्या दिखाती है, लेकिन हरमीत सिंह जब बात करता है तो उसके चैनल को उठा दिया जाता है। तो फिर आप समझ जाएं कि हमारी बात में शायद आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारी बात में कोई वज़न है, जिसकी वजह से जो है हमारे चैनल को नहीं छोड़ा जाता। तो मुझे बड़ा एहतियात करना होता है। और आप देखें, मैं जितने इसराइली अखबार खंगालता रहता हूँ, जितने टेलीविज़न अखबार निकालता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा रोना है। यानी अगर मैं लेबनान को उठाता हूँ, दीगर चैनल्स को उठाता हूँ, उससे ज़्यादा रोना वहाँ पे मुझे मिल जाता है। तो फिर मुझे ख़बर रोकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अपना तज्जिया कम और ख़बर ज़्यादा देता हूँ। तो इसलिए आप सबकी ख्वाहिश होती है कि आप तज्जिया दें। तज्जिया जब मैं देता हूँ तो मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ और शायद मुझे अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए लोग बुरा मना लेते हैं, फिर मुझ पर कंप्लेंट कर लेते हैं। ये इस वक्त आप देखें कि ये टाइम ऑफ इसराइल की तस्वीर है, यानी अखबार है, उसका टुकड़ा है जो हम आपको अपनी स्क्रीन के रूबरू आपको दिखा रहे हैं। और आप अगर पढ़ सकें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम खबर आपको तस्दीक शुदा माजी में जो खबरें दी हैं उसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। मेरे चैनल ने कभी ऐसी जो है जज्बाती बात हमने नहीं की है। हाँ, तकलीफ़ है, मुझे दर्द है, मुझे गज़ा वालों के साथ दिली मोहब्बत है, तो शायद मैं जज्बात में अगर कोई बात करूं, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने तब भी जाके आपको हर खबर ऑथेंटिक न्यूज़ दी है। और उसका मैं कभी जज्बात के भंवर में, मुझे न ख्वाहिश है कि मैं तुम लोगों के जज्बात उभारूं और उसका फ़ायदा उठाऊं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। ये मेरी सहाफ़त मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिएगा, इसराइली फोर्सेस ने जो ऐलान किया वो मैं आपके सामने रखा। अब आपको बताते चले कि चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन के हिस्से जो शुमाल में गिरकर तबाह हो गए थे, मगरबी गलील के कब्जे में
پینزت کے قریب پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مقام بھی شناخت کیا گیا جہاں یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور سٹیشنز نے یہ بات بتائی ہے۔ یعنی یہ خبر ٹائم آف اسرائیل بڑے کوٹ طریقے سے کوٹ کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ اپنے ملک کی حوالے سے تو ایسی خبریں نہیں دے گا کہ تباہی مچ گئی، تو اس نے کہا ہے کہ جو لبنان سے چیزیں لانچ کی گئی ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مقام بھی شناخت کیا گیا جہاں یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا ہوا ہے۔ بیترت لبنان سے سرحد سے تقریباً یہ بنتا ہے، یہ بیتزت کا علاقہ ہے جو سرحد سے تقریباً 2 کلومیٹر یعنی 1.2 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ عکا اسرائیل کے اندر مزید 16 کلومیٹر 10 میل کی گہرائی میں ہے۔ رپورٹس کے مطابق لبنان سے لانچ کیے گئے ڈرونز کو مار گرانے کی کوشش میں قابض فوج بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ اب یہ خبر ہے اور میں نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ بھائی صاحب یہ لکھا ہے کہ ڈرون لانچ فرام لیبنان کریش ان نارتھ آفٹر انٹرسیپشنز اپیئر ٹو فیل۔ سو بہرحال اس کی تمام جو لیڈ ہے ہم نے نکالی کہ ہم بتا سکیں یوٹیوب کے چاچا کو کہ بھائی صاحب یہ خبر آپ کے چاچے ہی دے رہے ہیں اور ہم اس کو کوٹ کر کے دے رہے ہیں، لیکن اس کی جو تجزیہ اگر آپ نکالیں تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی صاحب تباہی ہوئی ہے، جس کو چھپانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور ناکامی کی بات بھی وہ خود کر رہا ہے۔ یعنی اسرائیلی میڈیا خود اس کی بات کرے، میں تصدیق نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم ناکام۔ جب آپ ناکام ہوئے تو پھر ڈرون کیسا گرا؟ پھر ڈرون نے تو تباہی مچائی ہے۔ دوسرے نے باپ کے پاکستان کی خبر آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے آپ کی چیزیں بھی سامنے ہونی چاہیے کیونکہ ملک ہمارا ہے اور بڑے مسائل کا سامنا۔ ایک طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے باقاعدہ بلوچستان میں، اور اس کی اجازت کل ایپیکس کمیٹی نے دی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی صاحب ماضی میں آپ نے بہت بڑے آپریشنز کیے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ بگٹی کو آپ نے جس طریقے سے مار گرایا اس سے کیا فائدہ؟ الٹا نقصان ہوا نا۔ تو ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ آپریشن سے کیا ہوتا ہے، کیا مزید نفرت مزید بڑھتی ہے یا نفرت کم ہوتی ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کانگریس مین جس طریقے سے 100 اس میں ڈیموکریٹ بھی ہیں اور دوسرے جماعت کے بھی لوگ ہیں، پھر آپ دیکھیں برطانیہ میں دفتر خارجہ کے سیکرٹری بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اب کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کو جس طریقے سے پابند سلاسل رکھا گیا ہے اور بے گناہ ان کو رکھا گیا، مزید ان پر جس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اسرائیل کے حوالے سے ان کا کھل کا موقف آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آج تک کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اس طرح کی بات کرے۔ یہ جو وزیر اعظم پالشی وزیر اعظم ابھی بیٹھا ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے دور میں آپ فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس نے اپنے آقاؤں کو خوش کر کے یہ طوفان 47 کی، یعنی کہ اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک وزیر اعظم جو 18 سیٹوں پہ اوپر آیا ہوا ہے، اس کی کیا اوقات ہو سکتی؟ تو پھر ایسے ہی کرے گا نا، کیونکہ جب آپ عوام کے آپ منتخب نہ ہو اور آپ کو کسی اور نے منتخب کیا ہو تو پھر آپ اس کو خوش کرنے کے لیے پھر وہی کچھ کریں گے جو عوام کو پسند نہیں ہوتی، اور آپ کسی اور کو پسند جو چیزیں ہوتی ہیں وہی آپ خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ عمران خان کے لیے اب جو ہے وہ خبر جو آئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کینیڈین پارلیمنٹ کے کنزرویٹو پارٹی کے نائب چیئرمین مائیکل کرام کی طرف سے سابق وزیر اعظم کی حراست کے بارے میں پیش کی گئی 2 قراردادیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی بار قرارداد میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کو اسلام آباد میں عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے کی ہدایت کی ہے، اور دوسری قرارداد میں عمران خان کی رہائی کے لیے تمام سفارتی اقدامات اٹھانے کا کہا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما سجاد برکی نے کہا کہ ہم کینیڈین کی قیادت اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا عمران خان کی رہائی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے جو ہے وہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے معاملہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے سفارتی سطح پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے سابق وزیر اعظم کے لیے کس طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں۔ ایلون ماسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا طاقتور ترین راکٹ اسٹار شپ ٹیکساس سے خلا میں روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر کمپنی کے سربراہ ایلون ماسک کے ہمراہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل اسٹار شپ کی 5 آزمائشی پروازیں ہو چکی ہیں۔ 5ویں پرواز کے دوران راکٹ ٹیکنیکل خرابی کی سبب حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ٹیکساس میں تجرباتی پرواز شروع ہونے کے صرف 4 منٹ بعد پوسٹر سے جڑنے کی کوشش منسوخ کر دی گئی، جس کے 3 منٹ بعد
بوسٹر جو ہے وہ سمندر میں گر گیا۔ اسپیس ایکس کمپنی کے ترجمان ڈان ہوٹ کے مطابق بوسٹر سے جڑنے کے سلسلے میں تمام مطلوبہ تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس وجہ سے فلائٹ کنٹرولر بوسٹر کو لانچنگ کے مقام پر واپس نہیں لایا جا سکا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی خصوصی سرخ کیپ سر پر سجائے لانچنگ کے اڈے پر پہنچے تھے، جہاں ایلون ماسک نے ان کا استقبال کیا۔ ماسک نے ٹرمپ کی آمد کو کے لیے اعزاز قرار دیا، لیکن یہاں پہ بھی پروگرام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے فراہم کیے گئے لانگ رینج میزائل جو ہیں اس کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ میزائل استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے لانگ رینج میزائل سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ فرانسیسی اخبار نے بھی رپورٹ میں کہا کہ پیرس اور لندن بھی اس قسم کے میزائلوں کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے شمالی کوریا کے فوجیوں کو یوکرین سے لڑنے کی اجازت کے رد عمل میں میزائل استعمال کی منظوری دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کی صدر جو ہے ولادیمیر پیوتن بھی یہ کہہ چکے کہ روس اس اقدام کو جنگ میں نیٹو کو براہ راست مداخلت کے طور پر دیکھے گا۔ روس نے بھی بڑی دھمکی دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اس جنگ کو مزید بڑھانے کے لیے اگر امریکہ اس میں مزید تیل ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر یاد رکھیے کہ ہم بھی کسی کو نہیں بخشیں گے اور یہ جنگ حتمی ہوگی، اور پھر یہ جنگ جو ہے اس میں ایٹم بم کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی دھمکی وہ ماضی میں دے چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔